فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 16۔ باب نمبر 15، نظریہ اعیان، دا تھیوری آف آئیڈیاز۔ ریپبلک کا وسطی حصہ 5ویں کتاب کے آخر سے لے کر 7ویں کتاب کے آخر تک سیاسیات کے برعکس زیادہ تر خالص فلسفہ کے سوالات سے متصرف ہے۔ یہ سوالات دفعتاً اس بیان سے متعارف کرائے گئے ہیں، شہریوں کو بلکہ نوع انسانی کو اپنے مصائب سے اس وقت تک نجات نصیب نہیں ہوگی جب تک دنیا میں فلسفی بادشاہ نہ ہوں، یا بادشاہوں اور شہزادوں میں فلسفہ کی روح اور فلسفہ کی قوت نہ آ جائے، یعنی جب تک سیاسی عظمت اور عرفان حقیقت دونوں یکجا نہ ہو جائیں، اور وہ عامیانہ طبائع جو ان میں سے صرف ایک کا تابع کرتے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں علیحدہ ہونے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ ایسا ہو جائے تو ہماری ریاست عالم وجود میں آ سکتی ہے، اور اسی وقت اس کے لیے امکان حیات بھی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی صفات ایک شخص کو فلسفی بناتی ہیں اور ہم فلسفہ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد کی بحث ریپبلک کا سب سے زیادہ مشہور حصہ ہے اور شاید سب سے زیادہ با اثر بھی۔ اس کے بعض حصوں میں غیر معمولی ادبی حسن بھی ہے۔ قاری اس سے اختلاف کر سکتا ہے جیسے کہ مجھے ہے، لیکن اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ افلاطون کے فلسفے کی بنیاد جو جود و شہود، ریالٹی اینڈ اپیئرنس میں تفاوت پر ہے، اس نوعیت کو سب سے پہلے پارمنڈائز نے پیش کیا۔ پارمنڈائز کی زبان و انداز اور استدلال مستقل ظاہر ہوتے ہیں، تاہم افلاطون کے ہاں وجود سے متعلق لب و لہجہ مذہبی نوعیت کا ہے جو پارمنڈائز کی نسبت فیثاغورس سے منسوب ہے۔ اس میں بہت کچھ علم ریاضی اور موسیقی سے متعلق ہے جو براہ راست فیثاغورس کے متبعین کے ہاں موجود ہے۔ پارمنڈائز کی منطق کا فیثاغورس اور عارفی مت کی دوسری دنیا کے ساتھ ملاپ نے ایک نظریے کو جنم دیا جس سے دونوں عقل اور مذہبی جذبوں کی تسکین کا سامان ہوا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسے قوی امتزاج نے تشکیل پائی جس نے مختلف قسم کی تراش و خراش کے ساتھ بہت سے عظیم فلسفیوں کو ہیگل کے زمانے تک بشمول ہیگل متاثر کیا۔ لیکن افلاطون سے صرف فلسفی ہی متاثر نہیں ہوئے۔ کیتھولک چرچ کی خوشنما رسومات، تصاویر اور موسیقی پر پیورٹین فرقے نے کیوں اعتراض کیا؟ اس کا جواب آپ کو ریپبلک کی 10ویں کتاب میں مل جائے گا۔ بچوں کو اسکول میں علم ریاضی سیکھنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات 7ویں کتاب میں دی گئی ہیں۔ درج ذیل عبارات افلاطون کے نظریہ اعیان کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ فلسفی کون ہے؟ پہلا جواب علم صرف کے مطابق ہے۔ ایک فلسفی محب دانش ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے جو محب علم ہوتا ہے۔ جیسے اس مفہوم میں کہ ایک جستجو کرنے والے شخص کے متعلق کہا جائے کہ اسے علم سے محبت ہے۔ بیہودہ تجسس کسی کو فلسفی نہیں بنا دیتا، اس لیے اس تعریف میں ترمیم کی گئی ہے۔ فلسفی وہ شخص ہے جو نظارہ حقیقت کا دلداتا ہے، لیکن یہ نظارہ کیا ہے؟ اس شخص کو لیجئے جو حسین اشیاء سے پیار کرتا ہے، جو اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ نئے المیے دیکھنے کے لیے موجود رہے اور نئی موسیقی سننے کے لیے بے قرار ہو۔ ایسا شخص فلسفی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف حسین اشیاء سے محبت کرتا ہے، جبکہ فلسفی حسن بالذات کا شیدائی ہے۔ جو شخص محض حسین اشیاء سے محبت کرتا ہے وہ خواب دکھا رہا ہے، جبکہ وہ شخص جو حسن مطلق کے وجود کو پہچانتا ہے وہ پوری طرح بیدار ہے۔ اول الذکر کے پاس محض قیاس و رائے ہے اور مؤخر الذکر کے پاس علم ہے۔ علم اور رائے میں کیا فرق ہے؟ وہ شخص جو علم رکھتا ہے وہ کسی شے کا علم رکھتا ہے، یعنی کسی ایسی شے کا وجود جو رکھتی ہے، کیونکہ جو شے وجود نہیں رکھتی وہ معدوم ہے۔ یہ بات ہمیں پارمنڈائز کی یاد دلاتی ہے۔ یوں علم خطا سے مبرہ اور یقینی ہے، کیونکہ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے کہ یہ سہو خطا ہو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رائے اس کے متعلق تو نہیں ہو سکتی جس کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، نہ ہی اس کے متعلق جس کا وجود ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ علم ہوگا، اس لیے رائے یقینی طور پر اس کے متعلق ہوگی، جو دونوں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ جواب یہ ہے کہ عام اشیاء میں ہمیشہ متضاد خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ ہر حسین شے کسی نہ کسی پہلو سے بدصورت بھی ہے۔ انصاف و عدل کی ہر مثال اپنے اندر غیر منصفانہ پہلو بھی رکھتی ہے، اور حیاز القیاس۔ افلاطون کا دعویٰ ہے کہ تمام مادی اشیاء میں متضاد صلاحیت موجود ہوتی ہے، یوں وہ وجود اور غیر وجود کے مابین ہیں اور رائے کا مناسب معروض ہوتی ہیں، لیکن جو حقیقت مطلق، ابدی اور غیر متغیر کا مناظرہ کرتے ہیں، ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب علم ہیں، صرف رائے ہی نہیں رکھتے۔ یوں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رائے کا تعلق اس دنیا سے ہے جسے ہمارے حواس محسوس کرتے ہیں، جبکہ علم کا تعلق اس دنیا سے ہے جو حواس سے بالاتر اور ابدی ہے۔ مثال کے طور پر رائے عام مادی حسین اشیاء سے متعلق ہوتی ہے، علم کا تعلق حسن بالذات سے ہوتا ہے۔ صرف ایک دلیل جو پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی تردید آپ کرتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک شے بیک وقت خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور بدصورت بھی، یا جو عدل ہے وہ غیر عدل بھی ہے، اور یہ کہ اس کے باوجود مادی اشیاء ان متضاد صفات کا مجموعہ ہوتی ہیں، اس لیے مادی اشیاء حقیقی نہیں ہوتی ہیں۔ ہراکلیٹس نے کہا تھا، ہم ایک ہی دریا میں داخل ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے، ہم ہیں اور نہیں ہیں۔ اس بات کو پارمیڈائز کی بات کے ساتھ ملا دیں تو ہم افلاطون والے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تاہم افلاطون کے نظریے میں یہ ایک ایسی اہم بات ہے جو اس کے متقدمین میں نہیں ملتی، اور یہی نظریہ اعیان یا حیتیں ہیں۔ یہ نظریہ جزوی طور پر منطقی ہے اور جزوی طور پر مابعد الطبیعاتی۔ اس کے منطقی حصے کو تعلق عام الفاظ کے معنی سے ہے۔ بہت سے انفرادی حیوان ہیں جن کے متعلق ہم صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ایک بلی ہے۔ لفظ بلی سے ہماری کیا مراد ہے؟ واضح طور پر یہ ایک ایسی شے ہے جو ہر انفرادی بلی سے مختلف ہے۔ ایک جانور اس لیے بلی ہے کیونکہ اس میں وہ نوعیت شامل ہے جو تمام عام بلیوں میں ہوتی ہے۔ زبان عام الفاظ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، جیسے کہ بلی، اور واضح بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ اگر لفظ بلی کا کوئی معنی ہے تو وہ یہ کہ یہ ایسی شے ہے جو بلی یا وہ بلی نہیں ہے بلکہ آفاقی بلی پن کی کوئی نوع ہے۔ جب کوئی عام بلی پیدا ہوتی ہے تو یہ پیدا نہیں ہوتی، اور جب عام بلی مرتی ہے تو یہ نہیں مرتی۔ حقیقت میں اس کا مقام زمان و مکان میں نہیں ہے، یہ ابدی ہے۔ یہ نظریے کا منطقی حصہ ہے۔ اس کی حمایت میں دلیلیں خواہ بالآخر درست ہوں یا نہ ہوں مستحکم ضرور ہیں۔ یہ استدلال نظریے کے مابعد الطبیعاتی حصے سے الگ ہے۔ نظریے کے مابعد الطبیعاتی حصے کے مطابق لفظ بلی کا معنی ہے مثالی بلی یا الصنور دا کیٹ، جسے خدا نے تخلیق کیا ہے اور وہ بے مثال ہے۔ عام بلیاں اسی بے مثال بلی کی نوع کو کم و بیش نامکمل طور پر حصہ عام بلیاں اسی بے مثال بلی کی نوع کی کم و بیش نامکمل طور پر حصہ دار ہیں۔ یہ صرف اپنے ادھورے پن کے باعث بہت بلیاں ہیں۔ بے مثالی بلی دا کیٹ حقیقی ہے اور عام بلیاں بالکل ظاہری بلیاں ہیں۔ ریپبلک کی آخری کتاب میں بطور تمہید مصوروں کی مذمت اور اس کے بعد نظریہ اعیان کی واضح طور پر تشریح کی گئی ہے۔ یہاں افلاطون یہ وضاحت کرتا ہے کہ جب کبھی چند افراد کا مشترک نام ہو تو ان میں کوئی تصور یا حیت بھی مشترک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگرچہ بکثرت پلنگ ہوتے ہیں، لیکن پلنگ کا صرف ایک تصور یا حیت ہوتی ہے۔ جس طرح آئینے میں ایک پلنگ کا عکس صرف ظاہری ہے اور حقیقی نہیں، اس طرح بکثرت انفرادی پلنگ غیر حقیقی ہیں کیونکہ وہ صرف عین آئیڈیا کی نقل ہیں۔ پلنگ کا عین ہی حقیقت ہے جسے خدا نے بنایا ہے۔ علم صرف ایک حقیقی پلنگ کا ہو سکتا ہے جس کا خالق خدا ہے۔
لیکن دیگر بکثرت پلنگ جنہیں بھڑئی نے بنایا ہے اس کا متعلق صرف رائے ہو سکتی ہے۔ ایک فلسفی کی دلچسپی تو صرف ایک حقیقی پلنگ سے ہوگی اور ان لا تعداد پلنگوں سے نہیں جو مادی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کا عام دنیاوی معاملات کے طرف خاص بے نیازی کا رویہ ہوگا۔ جس شخص میں ذہنی شوکت و علو ہو وہ کل زمانہ اور کل وجود کا ناظر ہو تو انسانی زندگی کو بہت اہمیت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ نوجوان جو فلسفی بننے کا اہل ہے عام انسانوں سے یوں ممتاز ہوگا کہ وہ عادل، شریف، محب علم، اچھے حافظے والا اور فطرتاً حسن تناسب والے ذہن کا مالک ہے۔ ایسا شخص ہی فلسفی اور محافظ بننے کی تعلیم حاصل کرنے کا اہل ہوگا۔ یہاں ایڈمنڈس اعتراض کے ساتھ یہ بات کاٹتا ہے۔ جب وہ سقراط کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دلیل کے ہر قدم پر میں حقیقت سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں، یہاں تک کہ اختتام بحث پر معلوم ہوتا ہے کہ میرے تمام سابقہ خیالات الٹ گئے ہیں۔ لیکن یہاں جیسا کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ سقراط جو کچھ بھی کہے بات وہی رہتی ہے کہ جو لوگ فلسفہ کے دل دادا ہوتے ہیں تو وہ اکثر اگر مطلق بدماش نہیں تو کچھ عجیب مسخ سے ضرور ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں میں جو بہترین بھی ہوتے ہیں فلسفہ کے مسلسل مطالعہ کے باعث دنیا کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ سقراط یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس دنیا میں جیسی کہ یہ ہے وہ صحیح کہتا ہے، لیکن فلسفیوں کی بیکاری کو ان لوگوں کی غلطی سے منسوب کرنا چاہیے جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ناخود ان کی ذات سے۔ دانا لوگوں میں فلسفیوں کو کبھی بھی احمق خیال نہیں کیا جائے گا، صرف احمقوں کو دنیا میں ان دانا لوگوں کو دانائی سے محروم سمجھا جائے گا۔ اس معمہ کو ہم کیسے سلجھائیں؟ ہماری ریاست کے عالم وجود میں آنے کے صرف دو طریقے ہی ممکن ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ فلسفی حکمران بن جائیں یا حکمران فلسفی ہو جائیں۔ پہلے طریقے سے ابتدا کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ شہر جس میں پہلے فلسفیانہ رویہ نہیں ہے وہاں فلسفی غیر مقبول ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر ایک شہزادہ فلسفی ہو، اور ایک کافی ہے اگر ایک ہی شخص ایسا ہو جس کی رضا کی اطاعت اہل کرنے لگے تو شاید وہ ایک ایسی ریاست وجود میں لے آئے جسے دنیا بعید از قیاس سمجھتی ہے۔ افلاطون کو امید تھی کہ اس نے سراکیوز امر شہزادے ڈیونیس خورد کی صورت میں اسے تلاش کر لیا ہے، لیکن یہ نوجوان مایوس کن ثابت ہوا۔ ریپبلک کی 6 اور 7 کتاب میں افلاطون 2 سوالات پر بحث کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ فلسفہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ کس طرح ایک نوجوان مرد یا عورت جو مناسب مزاج کا حامل ہے کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک فلسفی بن جائے۔ افلاطون کے خیال میں فلسفہ ایک قسم کی وید ہے، یعنی نظارہ حق کی دید۔ افلاطون کے خیال میں فلسفہ ایک قسم کی دید ہے، یعنی نظارہ حق کی دید۔ یہ خالص عقلی نہیں ہے، یہ محض دانائی کی ہے، بلکہ حق و صداقت اور وجود مطلق کا عشق ہے۔ اسپینوزا کے عشق حقیقی انٹلیکچوئل لو آف گاڈ میں بہت زیادہ اسی جذب و فکر کا گہرا ملاپ ہے۔ جب کسی نے بھی تخلیقی قسم کا کام کیا وہ کم و بیش درجے میں ایسی ذہنی کیفیت کے تجربے سے گزرا ہے جس میں طویل ریاضت کے بعد ایک اچانک چمک میں حقیقت حسن بن کر ظاہر ہوتی یا ظاہر ہونا معلوم ہوتی ہے۔ ایسا کسی معمولی معاملہ میں بھی ہو سکتا ہے یا ایسا کائنات کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے میں تجربے کو پورا یقین ہوتا ہے، بعد ایسا شبہات ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت مکمل یقین ہوتا ہے۔ میرے خیال میں فلسفہ میں، ادب میں، سائنس میں اور فن میں زیادہ تر بہترین تخلیقی کام اسی لمحے کے نتیجے کا مرہون منت ہے۔ نتیجے کا مرہون منت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی تجربہ ہوتا ہو جیسا کہ مجھے ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب میں کسی موضوع پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں تو پہلے تو میں اس کی تمام تفصیلات اپنے اندر اس حد تک جذب کر لیتا ہوں کہ موضوع کے مواد کے تمام حصے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اگر خوش نصیبی ساتھ دے تو کسی روز اچانک کل موضوع اپنے تمام حصوں کے ساتھ باہمی مربوط صورت میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کے بعد مجھے صرف وہ لکھنا ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہوتا ہے۔
اس کے قریب ترین مشابہت یہ ہے کہ ایک شخص دھند میں کسی تمام تر پہاڑ پر اس وقت تک چلتا ہے جب تک اس کی ہر راہ چٹان اور وادی سے الگ الگ طور پر پوری طرح مانوس ہو جائے، پھر کسی روشن دھوپ میں ایک فاصلے سے تمام پہاڑ نظر آنے لگے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایک اچھے تخلیقی کام کے لیے ایسے تجربے سے گزرنا ضروری ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ بلا شبہ یہ تجربہ اپنے ساتھ ایک موضوعی تیکن لاتا ہے اور ممکن ہے یہ انتہائی گمراہ کن ہو۔ ولیم جیمس ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے جو ہوائے خندہ لافنگ جی ایس کا تجربہ کرتا ہے۔ جب تک وہ اس کے زیر اثر رہا وہ کائنات کے رازوں سے آگاہی کا اظہار کرتا رہا، لیکن جب اسے ہوش آتا تو وہ سب کچھ بھول جاتا۔ بلاہر بہت ہی کوشش کے ساتھ اس نے کائنات کے اس راز کو لکھا، اس کیفیت میں لکھا جو اس گیس کے زیر اثر قائم رہی۔ جب وہ پورے ہوش میں آیا تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا جو اس نے لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، چاروں طرف پیٹرول کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ جو بات ہمیں فوری بصیرت معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ وہ گمراہ کن ہو۔ بصیرت کی کیفیت اتر جانے کے بعد اس کے محاصل کا نہایت سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ افلاطون نے جب ریپبلک لکھی تو وہ اپنی ایک خصوصی بصیرت میں پورا یقین رکھتا تھا۔ بلاہر اسے قاری کو اس کی نوعیت سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمثیل غار کی ہے، لیکن قاری کو اعیان کی دنیا کی ضرورت دکھانے کے لیے متعدد ابتدائی مباحث سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے عقل کی دنیا اور حواس کی دنیا میں امتیاز پیش کیا گیا ہے، پھر عقلی اور حسی محسوسات ہر ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حسی محسوسات کی دو اقسام پر بحث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ عقل کی دو اقسام کو علل ترتیب عقل اور فہم کہا گیا ہے۔ ان میں سے عقل زیادہ بلند مرتبہ ہے اور اس کا تعلق خالص اعیان سے ہے۔ اس کا طریقہ جدلیاتی ہے۔ فہم عقل کی وہ قسم ہے جسے علم ریاضی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عقل اعلیٰ سے کم تر درجے کی ہے کیونکہ وہ یہ مفروضات کا استعمال کرتی ہے جنہیں یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الف ب جیم ایک مستقیم الخطین مثلث ہے۔ یہ سوال کرنا خلاف قاعدہ ہے کہ کیا یہ واقعی مستقیم الخطین مثلث ہے؟ قطع نظر اس یقین کے کہ جو مثلث ہم نے بنائی ہے وہ ایسی نہیں ہے کیونکہ متعلق مستقیم الخطین بنائے ہی نہیں جا سکتے۔ اس کے مطابق علم ریاضی یہ ہرگز نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے، وہ صرف یہ کہ اگر ہو تو کیا ہوگا۔ حصی دنیا میں مستقیم الخطین نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اگر ریاضی کو فرضی حقیقت سے کچھ زیادہ بتانا ہے تو ہمیں محسوسات کی دنیا سے ماورا مستقیم الخطین کے وجود کے ثبوت کی تلاش کی لازمی ضرورت ہے۔ یہ عمل فہم کے بس میں نہیں ہے، لیکن افلاطون کے خیال میں اس ضرورت کو عقل پورا کر سکتی ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ آسمان پر ایک مستقیم الخطین مثلث کا وجود ہے۔ اس کے مطابق جیومیٹری کے مفروضات کی قطعی تصدیق ہو سکتی ہے، مفروضاتی تصدیق نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک مشکل پیدا ہوئی جسے افلاطون خود بھی نظر انداز نہ کر سکا اور جدید تصوراتی فلاسفہ کو بھی صاف دکھائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے صرف ایک پلنگ تخلیق کیا، اس سے فطری طور پر یہ مفروضہ احس ہوتا ہے کہ اس نے ایک خط مستقیم بنایا، لیکن اگر آسمان پر مثلث ہے تو اس نے کم از کم 3 مستقیم خطوط ضرور بنائے ہوں گے۔ جیومیٹری کی اشیاء اگرچہ تصوراتی ہیں مگر کثیر مثالوں میں یہ ضرور موجود ہیں۔ ہمیں دو باہمی قاطع دائروں کے امکان کی ضرورت ہے اور اعلیٰ حاصل قیاس۔ یوں افلاطون کے فلسفہ میں جیومیٹری کا علم کلی صداقت کا حامل نہیں ہو سکتا، لیکن اسے شہود کے مطالعے کا حصہ سمجھ کر رد کر دینا چاہیے۔ تاہم اس نقطے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق افلاطون کا جواب مخفی اور دھندلا ہے۔ افلاطون واضح عقلی تصور اور خلط ملط حسیاتی ادراک کے درمیان فرق واضح کرنے کی کوشش میں حصہ بصارت سے ایک تمثیل کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حصہ بصارت دوسرے حواس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے لیے نہ صرف آنکھ اور شے درکار ہیں بلکہ روشنی بھی۔ ہم ان اشیاء کو واضح طور پر دیکھتے ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ شفق یا دھندلکے میں اشیاء غیر واضح دکھائی دیتی ہیں اور گھپ اندھیرے میں تو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اب اعیان کی دنیا وہ ہے جسے ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب سورج کی روشنی اشیاء کو منور کر دیتی ہے، اور مادی اشیاء کی دنیا ایسی ہے جیسے دھندلکے میں دکھائی دیتی ہے۔
آنکھ کو روح سے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور سورج کو روشنی کے ماحذ کی حقیقت سے، سچائی اور خیر سے۔ روح کی مثال آنکھ کی سی ہے جو وہ ادھر دیکھتی ہے، جہاں حقیقت و وجود مطلق اپنی روشنی ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتی اور سمجھتی ہے اور اپنے فہم سے تعلق ریز ہوتی ہے، لیکن جب اس کا رخ کونوں فساد کے دھندلکے کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہ محض ظن و رائے رکھتی ہے اور ادھر ادھر ٹامکٹوئیاں مارتی، کبھی ایک رائے رکھتی ہے اور کبھی دوسری، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فہم نہیں۔ ہاں تو یہ چیز معلوم کو صداقت اور عالم کو قوت علم عطا کرتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے میں چاہتا ہوں تم عین خیر کہو، یہی وہ حکمت کی علت ہے اور تمام صداقت کی بھی۔ یہ مثال غار کی مشہور تشبیہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مطابق وہ جو فلسفہ سے عاری ہیں، انہیں غار کے اندر قیدیوں کی مانند سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ صرف ایک جانب ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بندے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے آگ ہے اور ان کے سامنے ایک دیوار ہے۔ ان کے اور دیوار کے درمیان کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ان کے اپنے اور اشیاء کے سائے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ یہ سائے سامنے دیوار پر ان کے پیچھے آگ کی روشنی کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ یہ ناگزیر بات ہے کہ وہ ان سایوں کو حقیقت خیال کریں۔ جن اشیاء کے سائے وہ دیکھتے ہیں، ان اشیاء کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیوں کر ہیں۔ بلاخر ایک شخص غار سے رہائی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی میں آتا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اصل اشیاء دیکھتا ہے اور اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ اب تک وہ سایوں سے دھوکہ کھاتا رہا ہے۔ وہ انسان اگر فلسفی قسم کا ہے تو محافظ بننے کا اہل ہے، اور وہ اس بات کو اپنا فرض سمجھے گا کہ وہ دوبارہ اس غار میں جائے جہاں اس ہی کی طرح کے انسان قید میں پڑے ہیں، انہیں حقیقت بتائے اور ان پر باہر آنے کا راستہ منکشف کرے۔ لیکن اس سے انہیں راغب کرنے میں مشکل پیش آئے گی، کیونکہ سورج کی روشنی سے آنے کے بعد اسے اب یہ سائے لوگوں کی نسبت کم واضح نظر آئیں گے۔ اب وہ انہیں رہائی پانے سے پہلے کی نسبت زیادہ احمق معلوم ہوگا۔ میں نے کہا اچھا، اب میں آپ کو تمثیل دے کر بتاؤں کہ ہماری طبائع کس حد تک روشن اور کہاں تک غیر روشن ہے۔ دیکھو انسانوں کو ایک زمین دوز غار میں رہتا ہوا خیال کرو، جس کا منہ روشنی کی طرف ہے اور روشنی غار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتی ہے۔ یہ لوگ اس میں بچپن سے ہیں۔ ان کے پیر اور گردنیں زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہیں تاکہ یہ ہل جل نہ سکیں، اور چونکہ زنجیروں کی وجہ سے سر نہیں پھیر سکتے، اس لیے یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر پشت کی طرف کچھ فاصلہ پر آگ دہک رہی ہے۔ اس آگ اور ان زندانیوں کے درمیان ایک مرتفع راستہ ہے، اور اگر تم ذرا دھیان سے دیکھو تو اس راستہ کے برابر ایک نیچی سی دیوار بنی ہوئی دکھائی دے گی، جس طرح بازیگر اپنے سامنے ایک پردہ سا بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر کٹ پتلیاں دکھاتے ہیں۔ جی میں نے دیکھا، اور میں نے کہا کیا تم اس دیوار پر یہ بھی دیکھتے ہو کہ لوگ ادھر سے ادھر گزر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے برتن، مجسمے، جانوروں کی شکلیں ہیں، بعض لکڑی کے، بعض پتھر کے اور دوسری مختلف چیزوں کے جو دیوار پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض باتیں کر رہے ہیں اور بعض خاموش ہیں۔ آپ نے تو مجھے عجیب تصویر دکھائی، اور یہ قیدی بھی عجیب ہیں۔ ہم جیسے ہیں، میں نے جواب دیا، اور یہ بس خود اپنا یا ایک دوسرے کا سایہ دیکھتے ہیں جو آگ سے غار کے مقابل دیوار پر پڑتا ہے۔ افلاطون کے فلسفے میں خیر کا مقام انوکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکمت و صداقت خیر کی مانند ہیں، لیکن خیر کا مقام ان سے افضل ہے۔ خیر جوہر نہیں ہے، لیکن جوہر سے عظمت و قوت میں کہیں بالا تر ہے۔ منطقی عقلی علم کے مقصود کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اور یہ مقصود خیر مطلق کا ادراک ہے۔ خیر کے وسیلے ہی سے منطق علم ریاضی کے مفروضات کو معطل کر دیتی ہے۔ اس کی تہ میں یہی بات ہے کہ مشہور اپیرنس کے بالمقابل وجود، ریالٹی، پوری طرح خیر کامل ہے۔ اس لیے خیر کا عرفان ہی حقیقت و وجود کا عرفان ہے۔ افلاطون کے تمام تر فلسفے میں عقل و تصوف کا وہی ملاپ ہے جو کہ فیثاغورسیت میں ہے، لیکن جب یہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو واضح طور پر تصوف کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ افلاطون کے نظریہ اعیان میں واضح طور پر کثیر غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کے باوجود یہ فلسفہ کے ارتقاء میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ پہلا نظریہ ہے جس نے کلیات کے مسئلہ پر زور دیا ہے۔
یہی مسئلہ مختلف صورتوں میں آج تک قائم ہے۔ ہر ابتدا خام و ناپختہ ہوتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے جدت تحلیق کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ کثرت سے کی گئی ضروری اور درستگیوں کے بعد بھی افلاطون کے نظریے کا کچھ حصہ باقی موجود رہتا ہے۔ افلاطون کے انتہائی مخالفین کے خیال میں بھی اس کے نظریہ کا جو حصہ بچ رہتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنا اظہار صرف اس زبان میں سے نہیں کر سکتے جو محض معارفہ ناموں پر مشتمل ہو، بلکہ ہمیں عام الفاظ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے یہ الفاظ انسان، بلی، کتا۔ اگر یہ الفاظ ہوں تو پھر یہ متعلقہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ویسا ہی، مانند، پہلے اور حاصل القیاس۔ یہ الفاظ بے معنی شور نہیں ہیں۔ یہ دیکھنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ان کے معنی کیسے ہو سکتے ہیں اگر دنیا پورے طور پر صرف ان محسوس اشیاء پر مشتمل ہو جو اشیاء معارفہ ناموں سے منسوب و معروف ہیں۔ اس دلیل کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بہر صورت بادی النظر میں یہ بات کلیات ہی کے حق میں جاتی ہے۔ میں عارضی طور پر کس حد تک اسے صحیح قرار دیتا ہوں، لیکن جب اتنا کچھ تسلیم کر لیا تو افلاطون کا باقی ماندہ کہا ہوا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افلاطون کو فلسفیانہ ترکیب کلام کا کوئی فہم نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں سقراط انسان ہے، افلاطون انسان ہے، اور اعلیٰ حاصل القیاس۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام کلمات میں انسان کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن اس کے جو معنی بھی ہوں اس کے معنی وہ ہیں جو اس قسم کے نہیں، جیسے کہ سقراط، افلاطون اور باقی تمام افراد ہیں جن سے نسل انسانی مراد لی جاتی ہے۔ انسان اس میں صفت ہے، یہ کہنا لغو ہوگا، انسان انسان ہے۔ افلاطون یہی غلطی کرتا ہے جو انسان انسان ہے کہنے کے مشابہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حسن حسین ہے، اس کے خیال میں آفاقی انسان نام ہے اس مثال کا جسے خدا نے تخلیق کیا ہے، اور اصلی انسان اسی نمونے کی نامکمل اور قدرے غیر حقیقی نقلیں ہیں۔ وہ یہ سمجھنے میں بالکل ناکام ہو جاتا ہے کہ کلیات اور افراد میں کس قدر وسیع خلا ہے۔ اس کے اعیان حقیقتاً دوسرے افراد ہی ہیں جو عام قسم کے انسانوں سے اخلاقی اور جمالیاتی طور پر افضل ہیں۔ بعد ازاں اس نے خود اس غلطی کو دیکھنا شروع کیا، جیسا کہ پارمیڈائز میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتاب کسی فلسفی کی خود تنقیدی کی تاریخ میں بھی زیادہ قابل یادگار ہے۔ پارمیڈائز کے متعلق یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اسے انٹی فن افلاطون کا سوتیلا بھائی نے بیان کیا ہے۔ یہ گفتگو صرف اسے یاد ہے، لیکن اب وہ گھوڑوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ دوسرے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لگام لے کر جا رہا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اسے راضی کرتے ہیں کہ وہ اس مشہور بحث کو بیان کرے جو پارمیڈائز، زینو اور سقراط کے مابین ہوئی تھی۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بحث اس وقت ہوئی جب پارمیڈائز بوڑھا تھا، تقریباً 65 سال کا تھا۔ زینو درمیانی عمر کا تقریباً 40 اور سقراط ان سب میں نوجوان تھا۔ سقراط نظریہ اعیان کی وضاحت کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ مشابہت، عدل، حسن اور نیکی کے اعیان ہیں۔ اسے یہ یقین نہیں کہ انسان کا ایک عین ہے۔ وہ غصے سے اس تجویز کو رد کر دیتا ہے کہ بال، کیچڑ اور گندگی کے اعیان ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ مزید کہتا ہے کہ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جو وہ سوچتا ہے کہ ایک عین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس خیال سے فرار پا لیتا ہے کیونکہ اس سے خوف آتا ہے کہ وہ کہیں لغویت کے تحت السرا میں نہ گر جائے۔ ہاں تو سقراط، پارمیڈائز نے کہا، یہ اس لیے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ ایک وقت آئے گا، اگر میں غلطی پر نہیں، جب فلسفہ تم پر اپنی مضبوط گرفت پا لے گا اور پھر تم حقیر ترین اشیاء سے بھی نفرت نہیں کرو گے۔ سقراط اس بات سے اتفاق کرتا ہے، اور بعض اعیان ایسے ہیں جن میں تمام اشیاء حصہ دار ہوتی ہیں اور انہی سے وہ اپنا نام پاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مثل اشیاء مماثلت میں شریک ہوتی ہیں۔ عظیم اشیاء اس لیے عظیم ہوتی ہیں کہ وہ عظمت میں حصہ دار ہوتی ہیں۔ عادل اور حسین اشیاء اس لیے عادل اور حسین ہوتی ہیں کہ وہ عدل اور حسن میں حصہ دار بنتی ہیں۔ پارمیڈائز آگے مشکلات کی طرف آتا ہے۔ کیا ایک انفرادی شے میں کل عین شامل ہوتی ہے یا اس کا محض ایک حصہ شامل ہوتا ہے؟ ہر ایک صورت پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ پہلی صورت، ایک شے بیک وقت مختلف جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر عین
قابل تقسیم ہے تو ایک شے جو قلت کے ایک حصے سے شراکت پاتی ہے وہ کامل قلت سے بھی قلیل تر ہوگی، جو ایک لغو بات ہے۔ نمبر 2، قلت کے ایک حصے سے نمبر 2، جب ایک فرد ایک عین میں شریک ہوتا ہے تو فرد اور عین میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے ایک اور عین کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے جو فرد اور اصلی عین دونوں پر محیط ہے۔ پھر ایک مزید عین کی ضرورت ہوگی جو افرادی اشیاء اور دو اعیان پر محیط ہوں، اور یہ تسلسل لا انتہا تک چلتا جائے گا۔ یوں یہ عین صرف ایک ہونے کی بجائے لا تعداد سلسلہ اعیان بن جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو ارسطو کے تیسرے انسان کی دلیل ہے۔ نمبر 3، سقراط کہتا ہے کہ شاید اعیان افکار ہیں، لیکن پارمنڈائز یہ بتاتا ہے کہ افکار تو صرف کسی شے ہی کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، اعیان انفرادی اشیاء کے مشابہ نہیں ہو سکتے جن میں وہ شامل ہیں۔ اس کی وجہ اوپر نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 5، اعیان کا اگر وجود ہے تو ہمیں ان کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا علم کامل نہیں ہے۔ ان اعتراضات کے باوجود اعیان کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط کہتا ہے کہ اعیان کے بغیر کوئی شے نہیں بچتی جس پر نظریہ تکیہ کر سکے، اس لیے فکر کا عمل تباہ ہو جائے گا۔ پارمنڈائز سے بتاتا ہے کہ اسے یہ مشکلات ابتدائی فکری تربیت کی کمی کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں، لیکن کسی بھی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ پایا جاتا۔